أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا بہت اسپیشل ہے، آخرت میں نور مکمل ہونے کی دعا۔ آخرت میں جب شدید اندھیرا ہوگا، اس وقت نور کی انتہائی درجے ضرورت ہوگی، روشنی کی انتہائی درجے ضرورت ہوگی۔ اس کو مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ سورۃ التحریم آیہ نمبر 8 میں، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم، تمام کر دے، مکمل کر دے، لنا، ہمارے لیے، نورنا، نور ہمارا، وغفر، اور بخش دے، لنا، ہمارے لیے یا ہمیں، انکا، ان بے شک کا تو، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تجوید دیکھیں، ربنا، روا کو موٹا پڑھنا ہے اور الف کو ہم نے لمبا کرنا ہے، جیسے کہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اتمم، اس میں ہلانا نہیں ہے، اتمم پڑھنا ہے۔ لنا، الف مدہ کرنا ہے، یعنی کہ کھڑی زبر کی طرح لمبا۔ نورنا، نو میں واو مدہ ہوگی، دو حرکہ لمبا، روا کو موٹا پڑھنا ہے، آگے نا کو اگین لمبا کرنا ہے۔ وَاغْفِرْ لَنَا، لنا میں اگین ہم دو حرکہ لمبا کریں گے۔ انک، نون پہ غنہ کرنا ہے، کا لمبا نہیں ہوگا۔ علی، عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوگا۔ کل شیء قدیر، یہاں پہ شیئن کے آگے اوپر جو میم لکھا گیا ہے یہ بائی مسٹیک ہے، یہاں پر یہ میم کی ساؤنڈ نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کو چھپا کر پڑھیں گے۔ دو جو کسرہ آ رہی ہیں، زیر آ رہی ہیں، ان میں جو نون کے واسطے شیئن، ان، یہ جو نون ہے اس کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے۔ شیئن قدیر، قدیر نہیں بولنا، قدیر بولنا ہے، میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ قدیر، قدرت والا۔ قدیر اگر ہم بولیں گے، کاف باریک پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کدورت والا، بغض والا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنا زیادہ میننگ چینج ہو جاتا ہے ہلکا سا فرق کرنے سے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہاں موٹا کرنا ہے، کہاں باریک کرنا ہے، کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں کسی بھی حرف کو لمبا کر دینے کا مطلب ہے میں نے قرآن میں ایک نیا حرف ایڈ کر دیا، مثلا انکا اگر آپ پڑھیں، انکا علی، تو کا میں آپ نے ساتھ الف ایڈ کر دیا، تو میں نے ویسے قرآن پڑھا جیسے نازل نہیں ہوا، اور میں نے قرآن کے اندر ایک نیا حرف ایڈ کر دیا، اور یہ حرام غلطی ہے، ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں جہاں پر لمبا کریں وہاں لمبا کریں۔ جس طرح مثلا نورونا، تو آپ اس کو پڑھیں نورانا، نہ پڑھیں نا کی بجائے، تو آپ ایک حرکت، ایک آپ نے حرف کم کر دیا، تو اس سے معنی چینج ہو جاتا ہے، حرام مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں جو نازل نہیں ہوا وہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں، اور جو نازل ہوا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، اور یہ میننگ بھی چینج کرتا ہے، حرام مسٹیک بھی ہے۔ اس لیے بہت کانشیس ہو کے پڑھیں۔ جو دعا یاد کریں اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے، اس کی پہلے تجوید کی اچھی سے پریکٹس کریں۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا
أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اگر وغفر لنا کو انکا سے ملا کے پڑھیں گے، رکیں گے نہیں آپ، تو پھر آپ نے وغفر لنا مت کرنی ہے، اور اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے وغفر لنا اور پھر آپ پڑھیں گے انکا وقف کر کے، تو پھر آپ کو لنا کو بس 2 حرکہ ہی لمبا کرنا ہوگا۔ سورۃ التحریم آیا نمبر 8، آیت کا اینڈ ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو اس وقت نبی اور مومنین کیا دعا کرے ہوں گے، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ تو ہم پہ کیا لازم ہے کہ ہم دنیا میں ہی رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دینا اور ہمیں بخش دینا، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ نور کیا ہے، کیسے مکمل ہوگا، کیسے تمام ہوگا؟ نیکیوں کے بڑھنے سے۔ جتنی نیکیاں جتنی خیر زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کے پاس روشنی اور نور ہوگا، اور اسپیشلی صدقہ جاریہ کے اعمال، وہ عمل جس میں نور، جس میں نیکی صرف آپ تک نہیں رہے بلکہ آگے دوسروں تک ٹرانسفر ہو۔ آپ نے کسی کو تعوذ سکھا دیا، کسی کو تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھا دیا، کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دی، کوئی دعا یاد کرا دی۔ ابھی گروپ انچارجز جو دعائیں یاد کروا رہی ہیں، جس جس کو کا وہ لیسن سنتی ہیں سب کے لیے اجر ہے۔ آپ نے جس کو قرآنک دعا والے گروپ میں ایڈ کیا اور جو دعا یاد کر رہا ہے اس کا اجر آپ کے ذمے بھی آ رہا ہے، اپنا بھی مل رہا ہے ساتھ دوسروں کا بھی مل رہا ہے، اور اکٹھا ہو رہا ہے نور اور بڑھتا جا رہا ہے، اور نیک اعمال نور کا باعث ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نور سے۔ کس نور سے؟ جو وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو نور ان سے پھوٹ رہا ہوگا، اس سے پیارے نبی پہچانیں گے۔ پھر سورہ کہف کے بارے میں کیا آتے ہیں، قرآن نور کا باعث ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والا ہر جمعے کو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے نور ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ تو یہ نور کے یہ کام، یہ چیزیں اکٹھی ہوتے ہوتے نور کو مکمل کرنے والی ہیں، اور پھر جو بیچ میں غلطیاں ہو جائیں، جو خطائیں ہو جائیں، اس پر اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ اس ساری ڈیٹیل کو اور اس کی اور تفصیل کا ذکر سورہ حدید میں آتا ہے، آیا نمبر 12 میں، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دھوڑتا ہوگا، اور ہر کسی کا نور مختلف ہوگا۔ اپنا نور بڑھانے کی فکر کرنی ہے۔ سوچیں و تصور کریں، حشر کا میدان ہے اور وہاں پر نور ساتھ ساتھ ہے۔ کہاں کہاں پر ہے؟ آگے اور ان کے دائیں، ان کے ساتھ نور ہے، ان کا روشنی ہے، جس کے ساتھ انہوں نے پل صراط کو کراس کرنا ہے، جس کے ساتھ وہ جنت میں پہنچیں گے۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے آگے اور ان کے دائیں دھوڑتا ہوگا۔ کہا جائے گا بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، آج تمہیں ایسے باغات کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگلی آیت میں آتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہیں گے تم ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی ساتھ شامل کرو، ہماری طرف بھی دیکھو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔
ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، قیل رجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، فالتمسوا نورا، پھر نور تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، تب ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا، یعنی اندر مومنین کے لیے جنت ہوگی اور باہر منافقین کے لیے آگ ہوگی۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے، کہیں گے کیا دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے ہم؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تم نے اہل ایمان کے بارے میں انتظار کیا اور تم نے شک کیا اور تمہیں خواہشوں نے فریب دیا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ چکا، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ باز شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا۔ تو ایک طرف بہت بڑی خوشخبری ہے اور دوسری طرف بہت بڑی وعید ہے منافقین کے لیے کہ اس دن منافقین کے پاس نور نہیں ہوگا۔ اور کیسے ہوں گے منافقین؟ کوئی الگ سے جماعت نہیں ہوگی، ساتھ رہنے والے، اکٹھے رہنے والے ہوں گے، اکٹھے دوست ہوں گے، گھر والے ہوں گے، ہمسائے ہوں گے، قریبی لوگ ہوں گے۔ وہ کہیں گے دیکھو ہم ساتھ اکٹھے نہیں تھے دنیا میں، کہیں گے ہاں تھے، لیکن تمہیں دنیا کی تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق نفقہ سے ہے، نفقہ کا مطلب عربک میں ہوتا ہے ٹنل، سرنگ، جس کے دونوں طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، ایک طرف سے چیز ڈالو تو دوسرا سے نکل آتی ہے، اسی سے انفاق بھی ہے، خرچ کرنا، یعنی جو انسان کے پاس مال آتا ہے وہ ساتھ ہی اس کو دیتا بھی ہے۔ تو منافق دو رخا ہوتا ہے، ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے، سامنے تعریف کر رہا ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، مہمان آئے سامنے کہہ رہا ہوتا ہے بڑا اچھا کیا آپ آ گئے، اور دل میں کیا مصیبت ہے، ان کو بھی ابھی آنا تھا۔ سامنے بہت اچھے بن کے دکھایا اپنے مطلب کے لیے، اندر کچھ اور ہے۔ سامنے کہنا میرا تو بڑا دل کرتا ہے قرآن پڑھوں اور وہ اپنے نمبر بنائے، اور دل میں کچھ اور تھا، دل میں تھا کہ بس جان چھڑاؤ کسی طرح۔ تو وہ سامنے کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہے، رویے کچھ اور بتاتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے محبت کے دعوے تو ہیں لیکن کتاب کا علم نہیں، کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں، صرف اوپر کی باتیں ہیں، اندر کچھ اور ہے۔ رسول سے محبت کے دعوے ہیں لیکن سنتیں کہیں اور جا چکی ہیں۔ پانی بیٹھ کر پینا، دعائیں پڑھنا، جو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو پیارے نبی نے قرار دیا اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، کیونکہ منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یا رب اس دن جس دن مومنین کا نور ان کے آگے ان کے پیچھے، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دھوڑا ہوگا، ہمیں بھی ان میں شامل کر لینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یا اللہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں باوجود کوشش کے بھی، باوجود محنت کے بھی، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، یا اللہ نور مکمل کر دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، آپ تو ہر چیز کرنے پہ قادر ہیں۔ یا رب میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں، نیکیاں کرنا چاہتی ہوں، اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، اس کو بڑھانا چاہتی ہوں، مجھے توفیق دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔